نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربی زدنی علما آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 8 سے لے کے آیت نمبر 20، منافقین کا گروہ، ایک خطرناک گروہ۔ قرآن کے 1/3 حصے کے احکامات اس گروہ کو سمجھنے سے ہمیں سمجھ آتی ہے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ درمیان والا، یعنی درمیان والا گروہ، بیچ کے راستے والا، جس کے دل اور زبان پر ایک بات نہیں ہوتی، ہم آہنگی نہیں ہوتی، نہ دین کے نام پر نہ دنیا کے نام پر۔ قول اور فعل کا تضاد ہوتا ہے منافق میں، دھوکے باز ہوتا ہے منافق، شعور سے خالی ہوتا ہے۔ شعور بندے کو انسان بناتا ہے، اور شعور ہو تو ہر کام سلیقے سے کرتا ہے انسان۔ منافق کو خود نہیں پتا ہوتا کہ وہ منافق ہے، منافق کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ وہ دنیا میں کتنا فساد برپا کر رہا ہے۔ منافق خود کو پیس میکر کہتا ہے، امن والا کہتا ہے۔ منافق کو دین اچھا لگتا ہے، مگر دین کے احکامات اور شریعت اچھی نہیں لگتی۔ کیونکہ وہ اس کی دنیاوی جتنی بھی خواہشات ہوتی ہیں اس سے ٹکراتی ہے۔ تو اس پورے رکوع نمبر 2 کا موضوع کیا تھا کہ قرآن کی ہدایت سے، پکار سے فائدہ نہ اٹھانے والے لوگ، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کیا میسج تھا ہمارے لیے، عمل کی بات کیا تھی جس پہ ہم نے جائزہ بھی لینا تھا۔ پہلی بات کہ موضوع کیا تھا؟ منافقت کی بیماریاں اور وجوہات، اور زمین میں فساد پھیلانے والے کیسے ہوتے ہیں اور اصلاح والے کیسے ہوتے ہیں۔ منافق کو کس بات کا شعور نہیں ہوتا، اسے کس بات کا شعور نہیں ہوتا کہ وہ فساد برپا کر رہا ہوتا ہے زمین پہ، لیکن اسے خبر ہی نہیں ہوتی۔ پھر اپنا جائزہ ہم نے کیا لیا تھا اس میں کہ منافقین کی نشانیوں پر غور کرنا ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے۔ آگے رکوع نمبر 3، آیت نمبر 21 to 29، اس کے 3 حصے ہم نے دیکھے تھے۔ پہلا حصہ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، وہی ہم سب کا خالق اور مالک ہے، اور اس رکوع کا موضوع کیا تھا؟ انسانیت کے نام رب العالمین کا پیغام۔ وہ کیا تھا؟ 3 حصے ہم نے دیکھے تھے جس میں اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہی ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے۔ پھر ہم نے جانا تھا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر ہم نے جانا تھا کہ آخرت اور جنت۔ پھر جانا تھا کہ فاسق کون ہوتا ہے۔ اس سبق میں ہم نے مقصد حیات پر بات کی تھی، وہ سوال جو اکثر ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آئی ہوں، کیوں پیدا کی گئی ہوں، اس دنیا میں آنے کا میرا مقصد کیا ہے۔ یہ سب سوالوں کے جواب ہم نے اس سبق میں جانے تھے۔ اس کے ساتھ ہم نے توحید، رسالت اور آخرت پر بھی بات کی تھی آیات کی روشنی میں۔ اتنے دلائل کے بعد اللہ تعالیٰ کا انکار کر ہی نہیں سکتا ایک انسان۔ تعلق باللہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہم نے جانا تھا۔ مجھے اور آپ کو آسمان سے پکارا گیا تھا، اے لوگو، یا ایھا الناس، اپنا اپنا نام لکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بات کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پکار رہے ہیں۔ عمل کی بات کیا اس میں لی تھی ہم نے اس رکوع میں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنانے اور جاننے کے لیے اس کی ذات کا تعارف حاصل کرنا ہے ہم نے۔ کیونکہ وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے۔ قرآن جیسی کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہے، اور اس کی کوئی مثل اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے یہاں پہ اس آیت میں۔ پھر فاسق کون ہوتا ہے، اس پہ ہم نے ڈیٹیل سے بات کی۔ پھر انسان اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ اتنی بڑی بڑی مثالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں پر زمین کا بتایا، آسمان کا بتایا، اور یہ بتایا کہ ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ انسانی زندگی کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ وہ بے جان تھی، اللہ نے جان ڈالی، پھر وہ موت دے گا، پھر دوبارہ زندگی عطا کرے گا، اور پھر دوبارہ اسی ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ تو تعلق باللہ کو ہم نے جانا تھا وہاں پر۔ پھر اس کے بعد کیا تھا کہ ہم نے عمل کی بات کیا لی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنانے کے لیے
اس کی ذات کا ہمیں تعارف حاصل کرنا، جو کہ پہلے بھی بتایا انشاءاللہ تعالی۔ پھر ساتھ میں اپنے دل سے یہ سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، کیا ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پہلے لوگوں کا اور ہمارا بھی خالق ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین کا فرش بچھایا ہے، تو یہ تمام تر سوالات ہم نے اپنی ساتھ میں ذات سے کرنے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 30 سے لے کے آیت نمبر 39 تک کا جو رکوع تھا، رکوع نمبر 4، اس میں ہم نے دیکھا تھا تخلیق انسان کا مقصد کیا ہے، زمین پر انسانی زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ ہم نے اس میں جانا تھا کہ انسان کس کی اولاد ہے، انسان کی حیثیت کیا ہے، ہمیں ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے ورثے میں کیا ملا، دنیاوی علم اور وحی کے علم میں فرق کیا ہے، فرشتوں کے اندیشے انسان کے بارے میں، پھر فرشتوں کو سجدے کا حکم ملنا، پھر انسان کو فوقیت کیوں ملی، پھر دنیا کام کی جگہ ہے اور آرام کی جگہ جنت ہے، ہمارے سب سے بڑے دشمن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا، پھر کسی گناہ کو بھی ہم نے معمولی نہیں سمجھنا اور فوراً توبہ کرنی ہے، پھر اس دنیا میں جب ہدایت پہنچے تو ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے کہ فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم خود کو جھکا دیں۔ کیونکہ جو پیروی کریں گے ان کے لیے خوف اور رنج نہیں ہوگا۔ عمل کی بات اس میں ہم نے کیا لی تھی کہ خلیفہ ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے اور انہیں پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے، اپنا مقصد حیات ڈھونڈنا ہے کہ ہم اس دنیا میں بے فضول نہیں آئے، بے مقصد پیدا نہیں کیے گئے۔ پھر آیت نمبر 40 to 46، 40 سے 46 تک موضوع کیا تھا، ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پر ماضی کے مسلمان یہود سے خطاب کو پڑھا تھا ہم نے، یعنی کہ بنی اسرائیل سے خطاب اول اور نعمتوں کا خطاب۔ یہاں سے اگلے 10 رکوع میں ہم نے بنی اسرائیل کا ہی ذکر کیا تھا، انہی کی بات تھی، ان کی ہسٹری کو پڑھا تھا، اور یہاں پر ان آیات میں ہمارے لیے بہت سے عمل کے نقطے نکالے تھے ہم نے جس میں عہد، ایمان، کتاب، دین کو سمجھنا اور اپنی مرضی سے دین کو فروخت کرنا، حق کو بدل دینا، نماز، زکوٰۃ، رکوع، بلائی کا حکم دینا، صبر اور نماز سے مدد طلب کرنا، اللہ سے ڈرنا، رب سے ملاقات کا یقین رکھنا، ان سب کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں ہم نے تزکیہ کیا تھا۔ نعمت اور عہد کی یاد دہانی کروائی گئی تھی بنی اسرائیل کو، اور تمام امت مسلمہ کے لیے اصلاح کی دعوت تھی کہ کیا کرو، کتاب پر ایمان لاؤ، میری آیات کی خرید و فروخت نہ کرو، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ مشکوک نہ بناؤ، جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ، صبر اور نماز سے مدد مانگو، دوسروں کو نیکی کی تلقین کرو لیکن خود کو نہ بھولو، رب سے ملاقات اور پلٹ جانے کو نہ بھولو۔ اور اس کے ساتھ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے یہ کتاب بھیجی ہے، انسان نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، میں نے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ پھر ہم نے عمل کی بات کیا وہاں پر دیکھی تھی کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، مصیبت کے وقت صبر کرنا ہے، اور جب بھی کوئی خوشی ملے اس پر شکر الحمدللہ جیسے کلمات ادا کرنے ہیں اور نظریں اللہ پر رکھنی ہے۔ پھر جو بھی نعمت ملے اس میں ہمارا حسن ہو، علم ہو، خوبی ہو، جو بھی ہو، اس پر تکبر نہیں کرنا بلکہ عاجزی کا رویہ اختیار کرنا ہے انشاءاللہ۔ پھر آگے رکوع نمبر 6، خطاب دوئم، فضیلت پر خطاب کہ یاد کرو وہ وقت، اور وہ وقت کیا تھا؟ ان آیات میں ہم نے جانا تھا کہ بنی اسرائیل ایک چنی ہوئی قوم تھی۔ آیت نمبر 48 میں سفارش پر ہم نے جانا تھا اور ہم نے تفصیل کے ساتھ وہاں پر بات بھی کی تھی، بنی اسرائیل کی ہسٹری کو دیکھا تھا اس میں، اور قیامت، انعامات پر بنی اسرائیل کا رویہ کیسا تھا کہ بچڑے کو معبود بنا لیا اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کر لیا، اللہ تعالیٰ کی بات کو بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں ہمیں بتایا تھا، رکوع نمبر 6 میں، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، سفارشیں قبول نہیں ہوں گی،
فدیہ لے کر چھوڑا نہیں جائے گا، مجرموں کو کہیں سے بھی مدد نہیں ملے گی۔ پھر ہم نے انعامات دیکھے تھے، انعامات ان پر کیا ہوئے تھے کہ فرعونیت کی غلامی سے نجات ملی تھی انہیں۔ پھر سمندر پھاڑ دیا گیا ان کے لیے، اتنی بڑی نشانی دکھائی گئی۔ پھر فرعونیوں کو غرق کیا گیا۔ پھر بچڑے کی انہوں نے پرستش کی، پھر اس پر بھی انہیں معافی مل گئی۔ پھر حضرت موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کیے گئے۔ پھر طور پر بجلی سے جل جانے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کی گئی۔ پھر صحرا میں بادلوں کا سایہ کیا گیا۔ پھر انہیں صحرا میں بڑے پیمانے پر من و سلویٰ کی غذا کی فراہمی کی گئی۔ صحرا سے گزرتے ہوئے زمین کی پیداوار کا انتظام کیا گیا، لیکن انہوں نے اس کے بدلے کیا کیا؟ انعامات کے بعد انہوں نے سرکشی کی اور کیا کیا؟ بچڑے کو معبود بنا لیا، اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ دیکھنے کا مطالبہ کر دیا، اللہ تعالیٰ کی بات کو ہی بدل دیا۔ تو اس رکوع میں ہمارے لیے عمل کی بات کیا تھی کہ اپنے باپ دادا، اپنے آباء و اجداد کے رواجوں کو دین نہیں سمجھنا، بلکہ خود وقت لگانا ہے اور قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے۔ پھر آگے رکوع نمبر 7، موضوع کیا ہم نے دیکھا تھا کہ زمین میں فتنہ فساد نہ پھیلاؤ اور آزاد قومیں غلام کیسے بنتی ہیں۔ ان آیات میں ہم نے جانا تھا کہ جب اللہ کسی قوم کو چنتا ہے، مقصد حیات بھی دیتا ہے اور وہ ناقدری کرتی ہے تو ان سے نعمتیں واپس چھین لی جاتی ہیں۔ اتنے اچھے لیڈر ملے انہیں، مگر انہوں نے بجائے دین کا کام کرنے کے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ وجہ کیا تھی کہ ذائقوں کے حریص بن گئے، نفس کے غلام بن گئے۔ یہود اعلیٰ مقصد چھوڑ کر ذائقوں کے پیچھے پڑ گئے۔ ہوا کیا؟ جو عزتیں، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھیں وہ ان سے چھین لی گئیں، اور ایسی غریبی ان کے اوپر مسلط کر دی گئی کہ کوئی ترس بھی نہ کھائے ان پر۔ اس رکوع میں کون سے انعامات کا ذکر ہم نے پڑھا تھا؟ 12 چشموں کا، پھر زمین کی پیداوار کا عطا کرنا، ساگ، سبزی، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، دال، پیاز وغیرہ۔ پھر بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی سزا کیا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے ان سے، ذلت و خواری ان کے مقدر بنی، پستی ان کا مقدر بنی، اللہ تعالیٰ کے غضب میں یہ گر گئے۔ پھر بنی اسرائیل کو دی گئی چارج شیٹ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار انہوں نے کیا، پیغمبروں کا ناحق انہوں نے قتل کیا، مسلسل نافرمانیاں کی، شریعت کی حدود سے یہ لوگ نکل گئے۔ عمل کی بات ہم نے کیا دیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جن احکامات میں ہوتی ہے ہم نے ان کا جائزہ لینا ہے اور ان کاموں کو نہ کرنے کا عہد کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر آگے ہم نے رکوع نمبر 8 میں جانا تھا کہ بھولی ہوئی بات کی یاد دہانی کروائی گئی تھی۔ موضوع کیا تھا کہ یاد کرو اللہ کے احکامات پر مختلف قوموں کے مختلف رویے۔ ان آیات میں ہم نے یہود کا رد عمل دیکھا تھا، ان کی خیلہ سازی کہ یہ بحثیں کرتے تھے، سوالات کرتے تھے، حجت بازی کرتے تھے، فالتو کے سوالات کرتے تھے، جو کہ آیت 67 سے لے کر اگلے موضوع تک گائے کے واقعے میں ہم نے جانا تھا۔ اس سبق میں آیت نمبر 64-65 میں آیت میں واقعہ سبت کو بھی ہم نے پڑھا تھا، یعنی کہ بندر بنا دیے گئے۔ پھر کیا کہ کامیابی کا معیار، عہد شکنی کی سزا، گائے ذبح کرنے کا حکم، حیات کے بعد موت، یہودی کردار کا تجزیہ اور اللہ تعالیٰ کا ان کے لیے فیصلہ کہ کامیابی کا معیار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے اور عمل صالحہ ہونے چاہیے۔ پھر یہودیوں سے لیا گیا عہد کیا تھا کہ کتاب کو مضبوطی سے تھامنا، احکامات اور ہدایت کو یاد رکھنا، لیکن انہوں نے کیا کی؟ انہوں نے عہد شکنی کر دی۔ پھر عہد شکنی کی سزا کیا ہوئی؟ بندر بنا دیے گئے۔ آنے والی نسلوں کے لیے اس میں عبرت تھی، ڈرنے والوں کے لیے اس میں نصیحت تھی۔ پھر انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم ملا تو انہوں نے اس میں بھی بہت سارے سوالات کیے۔ پھر ہم نے تعلق باللہ کو دیکھا تھا، اور سب سے بڑھ کے عمل کی بات اس میں ہم نے کیا دیکھی تھی کہ گناہوں کو معمولی نہیں سمجھنا ہم نے۔ اللہ کی نافرمانی پر یہ آسمان اور زمین ہم پر گر سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے اور میں اور آپ اس میں سما سکتے ہیں۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔